السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹاپک دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو لا کے نالج کے جو اسٹریٹجی ہے اس کا ایک جو فن ہے وہ سیکھیں. دیکھیں لا جو ہے 99% جب تک آپ کالج میں ہیں یونیورسٹیز میں ہیں تھیوری ہے. تھیوری ویسے بھی بورنگ سبجیکٹس ہوتے ہیں. جو تھیوری ہے سمجھو تو جیسے وہ ہم میتھ میں پڑھتے ہیں اڑپور سندھی میں کہتے ہیں متھے جو سور، تو یہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس کو آپ ایسے نہیں سمجھے کہ یہ وہ سر کا درد ہے، لیکن آپ پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے اس کو لے لیں. تو اس کو یہ جو اسٹریٹجی ہے لا کے حوالے سے، تو اس کا ایک ٹاپک ہے. آپ اگر اس فن سے ان کو سیکھیں گے، اس کو اس حساب سے پڑھیں گے تو یہ اتنا آپ کو آسان لگے گا جیسے آپ 8ویں کلاس میں آ کے ABC پڑھیں. وہ کیسے؟ دیکھیں جب ایگزام کی آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ کے پاس، اگر ابھی تو یونیورسٹی میں 5 سالوں کی LLB ہے، لیکن جب 3rd ایئر میں ہم پڑھتے تھے تو ایک سال میں فرسٹ ایئر میں 15 سبجیکٹ تھے، 3rd ایئر میں 17 تھے، لاسٹ میں 19 سبجیکٹ تھے. اب ایک سال میں 15 سبجیکٹ کیسے یاد کریں، 17 سبجیکٹ کیسے یاد کریں؟ ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ بھی آپ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ آپ سیمسٹر وائز دے رہے ہیں ایگزام. تو ایک آپ اپنے سے اسٹریٹجی بنا دیں. تو اس طریقے سے ہمیں اس کو جو تعلیم کا ایک طریقہ کار ہے، ایگزام کی جو پریپریشن ہے، ہم اس حساب سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی جو مشکلات ہے، تکلیف ہے، وہ نہیں آئے. وہ کیسے؟ آپ جیسے ایک دفعہ کوئی کتاب پڑھ کے آئے ہیں تو اس کو ریوائز کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک بات بولنے والا ہوں، آپ مائنڈ نہیں کرنا. اگر مائنڈ کریں گے تو پھر مجھے ٹاپک اپنے کمنٹس میں بتا دینا کہ سر ہم اس بات سے ایگری نہیں ہیں. وہ کیا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ریوائز کرنا چھوڑ دیں. ابھی آپ کے مائنڈ میں کوسچن ہوگا کہ سر ریوائز کرنا کیوں چھوڑ دیں؟ ریوائز کرنا چھوڑ دیں تو مطلب ایک مرتبہ کلاس میں پڑھا ہے تو پھر جا کے اس دن ایگزام میں بیٹھ کے اور ایگزام دیں، لیکن ہمیں ریوائز نہیں کریں گے تو یاد ہی نہیں ہوگا. نہیں، ایسے یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ جیسے آپ نے اسکول میں، کالج میں، سینٹر پہ پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، اس کو بار بار آپ نے ریوائز کیا ہے، تو اب کوشش کریں جیسے آپ کا کوئی پریپریشن ایگزام وغیرہ کا ڈیٹ آتا ہے، پریپریشن آپ کرتے ہیں تو ریکال کریں. ریوائز اور ریکال میں فرق ہے، یہ بات یاد رکھیں. میں پچھلے ایک لیکچر میں بھی یہ بات آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ ریوائز اور ریکال میں فرق ہے. ریکال کا یہ مقصد ہے کہ آپ جو پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے ادھر ہائی لائٹ کیے ہیں، نوٹ کیے ہیں، آپ اس کو مائنڈ میں سوچیں. جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی پین نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ میں جو کل سر نے لیکچر میں پڑھایا تھا، کیا پڑھایا تھا؟ سیکشن 22 اس میں پڑھا تھا جسٹس آف پیس، پاورز آف جسٹس آف پیس، ڈیوٹیز آف جسٹس، جیسے. تو آپ کو یہ ریکال کرنے میں جو ہے 90% یہ ہیلپ کرے گا. یہ میرا ویو ہے، یہ میری پرسنل جو ہے ایک ایکسپیرینس ہے. میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس شو کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ اپلائی کریں گے خود کے اوپر تو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو پریپریشن کے ایک طریقہ کار ہے، تو اس میں آپ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. اگر کچھ دوستوں کے کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دوستوں کے ساتھ اس کے آنسر دے سکیں. شکریہ.